تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو واقعہ چل رہا تھا اس میں اس کافر مہمان کے نیند میں غلاظت کر لینے کے بعد جیسے ہی وہ شرمندگی کے مارے چلا گیا اور اس کی جو قیمتی مورتی تھی وہ بھول گیا تھا، وہ لینے کے لیے واپس آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور اس شرمندگی کے عالم میں وہ رونے لگا، کانپنے لگا کہ میں نے ایسا بڑا گناہ کر دیا، ایسی بڑی غلطی کر دی کہ ایسی بڑی ہستی اس گندگی کو صاف کر رہی ہے۔ تو شرمندگی کے مارے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ اب یہاں پر اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم نے واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے شرمندگی کا اظہار کرنے والوں کے ساتھ جو کرم ہوتا ہے، جو رونے کی فضیلت ہے، انسان غلطی تو کرتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یہ کہا گیا ہے انسان خطا، غلطی اور بھول، ان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ کبھی جان بوجھ کر غلطی کر بیٹھتا ہے اور کبھی بھول جاتا ہے، تو یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو انسان اپنی اس غلطی پر اگر شرمندہ ہو جائے، اس کو افسوس ہو، پچھتاوا ہو، تو اس کی غلطی کے خراب اثرات اس کے اوپر نہیں پڑتے اور اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ یہ رونا بڑا اہم ہوتا ہے۔ رونے کے اوپر اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ رونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کافی فائدہ بخشنے والی چیز ہے، انسان کو روتے رہنا ہی چاہیے۔ احادیث میں بھی بے شمار احادیث میں رونے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور رونا دنیاوی فکروں اور پریشانیوں کے باعث نہیں، دنیاوی تکلیفوں کے باعث نہیں، بلکہ اس کو تو برداشت کرنا ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کی یاد سے رونا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے رونا، شرمندگی کا رونا، یہ بڑا فائدہ بخشتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے خوف سے رونے والے جو آنسو ہوتے ہیں نا، وہ آنسو اس قدر زیادہ اثر والے ہوتے ہیں کہ جہنم پریشان ہو جاتی ہے ان آنسوؤں کو دیکھ کر کہ کہیں ان آنسوؤں کے چند قطروں سے اتنی بڑی جہنم بجھ نہ جائے۔ یہ اتنی اثردار چیز ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے رونے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں تو خبردار اس کو کپڑے سے پوچھ کے صاف مت کرو، بلکہ اپنے چہرے پر مل لو۔ ان آنسوؤں کے اثرات ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چہرے کو قیامت کے دن روشن اور چمکنے والا بنا سکتا ہے ان آنسوؤں کی وجہ سے۔ تو جو اتنے قیمتی آنسو ہوتے نا، ان آنسوؤں کو کپڑے سے پوچھ کے صاف نہیں کیا جاتا، بلکہ صحیح معنی میں تو ایسا ہے کہ جب آنسو آپ کے نکلیں تو اگر آپ کو ان آنسوؤں کی قدر و قیمت معلوم ہو تو شاید آپ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہاتھ میں لے کر پی جائیں، اس قدر اہم چیز ہوتے ہیں۔ ترغیب دلائی گئی ہے احادیث میں رونے کی، شرمندہ ہونے کی۔ ایک حدیث میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی طرح کی صورت بنا لو، شرمندگی سے اپنی صورت کو ایسی چھوٹی کر لو کہ لوگوں کو لگے کہ آپ رو رہے ہیں۔
لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ روتے بیٹھیں۔ دکھاوے کا رونا پھر آپ کے رونے کے فائدوں کو ختم کر دے گا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس ایک بندہ رو رہا ہے، سجدے میں سر جھکا کر کافی رو رہا ہے، اور ایسی اس کے رونے کی آواز سے جو بازو بیٹھے ہوئے بزرگ تھے ان کو بڑا صدمہ پہنچا کہ بھئی ایسا کیا اس نے غلطی کر دی جو اس قدر شدت کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ تو جھانک کر دیکھا کہ کون ایسا بڑا گناہگار ہوگا جو اتنا رو رہا ہے۔ تو جب وہ سجدے سے سر اٹھائے تو پتہ چلا کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوتے ہیں، اہل بیت میں داخل ہیں۔ ایسی بڑی ہستی جن کے پاس بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء ان کے پاس جا کر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، ان کے رونے کی یہ حالت تھی۔ تو بڑے بڑے لوگ رویا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے کہ آپ جب نماز کو کھڑے ہوتے تو حالت نماز میں روتے جاتے۔ مولا علی شیر خدا حالت نماز میں جب کھڑے ہوتے تو بازو ٹھہرنے والوں کو ایسی آواز آتی تھی جیسے کسی بگونے میں جب گرم پانی ابلتا ہے تو کیسی کھولنے کی آواز آتی ہے، ویسی آواز آیا کرتی تھی اندر سے۔ اس قدر اندرونی طور پر رونے کی شدت ہوا کرتی تھی۔ پاکستانی شاعر گزرے ہیں، ایک ناصر کاظمی نام ہے ان کا ایک شعر ہے، دل کو تمہارے نام کے آنسو عزیز تھے، دنیا کا کوئی درد سمونے نہیں دیا۔ جب یہ درد دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی یاد میں اس کے خوف سے رونے کی عادت انسان کی بن جاتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی درد اس کے دل میں آتا ہی نہیں۔ اس کے دل میں تو ایک الگ درد ہے، اب وہ درد آنے کے بعد دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کا کوئی درد اس کو نہیں آتا۔ تو یہاں پر مولانا روم یہ بیان کر رہے ہیں کہ رونا اور شرمندہ ہونا بڑے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ تا نہ گریت ابر کہ خندت چمن، تا نہ گریت طفل کہ جوشد لبن۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تک ابر روتا نہیں ہے چمن مسکرا نہیں سکتا، جب تک بارش نہ ہو ہر طرف ہریالی نہیں چھاتی، چمن میں خوشنمائی نہیں پیدا ہو سکتی، ابر کے رونے کے بعد ہی ہر طرف ہریالی چھاتی ہے۔ تو تم بھی روئیں گے تو تمہارے دل کے اندر بھی ایسی ہریالی چھائے گی۔ تانہ گریت طفل کہ جوشد لبن، جب تک چھوٹا بچہ روتا نہیں ہے اس کو اس کی ماں دودھ نہیں پلاتی۔ بچہ روئے گا تو ماں تڑپ اٹھے گی اور بچے کو دودھ پلائے گی۔ جب تک بندہ روئے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ طفل یک روزہ ہمیں دانت طریق کے بگریم تارست دائے شفیق۔ دیکھیے ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ دودھ رونے کے بعد ہی ملتا ہے۔ چھوٹا بچہ جس کو عقل تک نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیت دے رکھی ہے کہ جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے وہ رونے لگتا ہے۔ کس نے سکھایا اس کو؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک میں روؤں گا نہیں دودھ پلانے والی میرے اوپر مہربان نہیں ہوگی۔ تو نمی دانی کے دائے دائے گاں کم دہت بے گریا شیرو رائے گاں۔ اور یہ جو دایاؤں کی دایا ہے، سب کا رزق دینے والا ہے، وہ بغیر روئے تیری مشکل کیسے حل کرے گا؟ ایک دایا بچے کو دودھ دیتی ہے، رزق دیتی ہے، تو بغیر روئے نہیں دیتی، تو وہ تو دایاؤں کی دایا ہے، سب کا رزق دینے والا وہی ہے، وہ روئے بغیر کہاں سے دے گا؟ تو رویا کرو، رویا کرو، اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے بہنے دو، اپنے آنکھوں کو خشک مت رکھو۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کے آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کوئی اچھی بات بھی اس کو اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ کچھ بھی کہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، کیونکہ پتھر ہو گیا ہے دل۔ تو دل اگر پتھر ہو تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور جب تک آنکھوں میں آنسو آتے رہتے ہیں دل پتھر نہیں ہوتا۔ گفت ولی ابکو کثیرن گوشدار تاب ریزت شیر فضل کردگار۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں جو فرمایا ہے وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اسی لیے فرمایا ہے کہ رونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے کہ کم سے کم ہنسیں اور زیادہ سے زیادہ روئیں۔ ہم لوگ کم روتے اور زیادہ ہنستے ہیں، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش آتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہو، تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک روئیں گے نہیں اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ گریہ ابرستو سوز آفتاب استن دنیا ہمیں دو رشتہ تاب، ابر کا رونا اور سورج کا جلنا، محبت میں دل کا جلنا، کسب اور محنت میں اعضاء و جوارح کا تکلیف اٹھانا، اور پھر آنسوؤں کا رونا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کی تپش اور ابر کا پانی برسانا۔ انہی دونوں چیزوں سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو بھی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اگر سورج نہ نکلے تو بھی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ گر نبودے سوز مہرو اشک ابر، کہ شدے اجسام ماں زفتو ستبر، اگر سورج کی جلن، سورج کے اندر وہ تپش اور ابر کے اندر وہ آنسو نہ ہوتے تو ہم صحت مندی کے ساتھ موٹے تازے طاقت و توانا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں بیٹھ پاتے۔ اگر سورج نکلنا ہی بند ہو جائے تو انسان کے اندر توانا ہی ختم ہو جائے، انرجی ہی ختم ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ایک کے بعد ایک چلتی رہتی ہیں، کبھی سورج نکلتا ہے دھوپ تیز ہو جاتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے اور سورج کی گرمی کے اثرات ٹھنڈک میں بدلتے ہیں۔ تو آنسوؤں کا رونا اور دل کا جلنا دونوں ضروری ہے۔ کہ بدے معمور ای ہر چار فصل، گر نبودے ای تفو ای گریہ اصل، یہ جو چاروں موسم جو ہے نا وہ انہی دونوں کی وجہ سے آباد ہوئے ہیں۔ اگر یہ جلن اور یہ رونا نہ ہوتا، بنیاد نہ بنتا، تو یہ چاروں موسم بھی دنیا میں ہوتے ہی نہیں۔ اب چار موسم کون سے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں گرمی، سردی، برسات، یہ چار موسم ہیں، یہ تین موسم ہو گئے، لیکن تین نہیں، چار موسم ہیں۔ اصل ایک پت جھڑ، ساون، بسنت، بہار، چار موسم ہوتے ہیں سال کے۔ سوز مہرو گریہ ابرے جہاں، چو ہمی دارت جہاں را خوش دہاں، دنیا کے ابر کا رونا اور سورج کا جلنا، یہ دو چیزیں ہی ایسی ہیں جو دنیا میں خوشگواری لاتی ہے، فریش اینڈ سویٹ ہوتی ہیں، دنیا کے ماحول کو بھی خوشگوار بناتی ہیں اور انسان کو بھی خوشگوار بناتی ہیں۔ آفتاب عقل را در سوز دار، چشم را چوں ابر اشک افروز دار، عقل کے سورج کو ہمیشہ شورش میں رکھو، عقل کو سورج کی طرح جلاتے رہو، استعمال کرتے رہو اپنی عقل کا، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے مت رکھو، چلاتے رہو اپنے دماغ کو۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل کا استعمال کرتے نہیں ہو؟ اللہ نے بار بار فرمایا۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ غور و فکر کرنا، سوچنا اور مسلسل اپنے عقل کا استعمال کرتے رہنا، یہ دانش مندی کی گرمی ہے۔ اور ادھر آنکھوں کو ابر کی طرح ہمیشہ آنسو بہانے والی رکھنا۔ ایک آدمی اگر 40 دن تک مسلسل نہ روئے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہم کب روئے تھے، مطلب یہ بہت بری بات ہے، اس کا مطلب آپ کا خرابہ ہو رہا ہے۔ 40 دن میں تو کم از کم ایک بار انسان کو رونا ہی چاہیے۔ چشم گریاں بائدت چوں طفل خرد، کم خورا ناراں کہ نہ آبے تو برد، چھوٹے بچے کی طرح تمہیں رونے والے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رونے والے صرف یا تو عورتیں ہوتی ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نہیں، ہر انسان کو ایسی آنکھوں کی ضرورت ہے جو رونے والی ہوں، اور روتے رہنا چاہیے۔ وہ روٹی مت کھاؤ جو تمہاری عزت کو برباد کرے۔ وہ روٹی سے مراد کیا ہے؟
جیسے چھوٹا بچہ رو کر دودھ پیتا ہے، بڑا آدمی بغیر روئے منہ سے بول کر کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، نہیں، رونا چاہیے۔ کھانے کے لیے رونا وہ بچوں کی عادت ہے، لیکن رحمت کے لیے رونا یہ بڑوں کی عادت ہے۔ فرق یہ نہیں ہے کہ بچے ہی روتے ہیں بڑے نہیں روتے، ایسا نہیں، بچوں کو بھی رونا ہے بڑوں کو بھی رونا ہے۔ بچوں کی عقل چونکہ بچکانی ہے اسی لیے وہ کھانے کے لیے روتے ہیں، بڑوں کی عقل چونکہ پختہ ہو گئی ہے وہ کھانے کے لیے نہیں روتے بلکہ رحمت کے لیے روتے ہیں۔ اور اگر آپ رحمت کے لیے نہ روئیں گے تو اس کا مطلب آپ وہ روٹی کھا رہے ہیں جو انسان کو اس کی عزت خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تن چبا برگست روز و شب ازاں، شاخ جاں در برگ ریزست و خزاں۔ جسم انسان کا چونکہ ہرا بھرا سرسبز ہے، جب تک رہے گا تر و تازہ، توانا، طاقتور، اور جسم کی خواہشیں پوری کر کے اس کو ہمیشہ فریش رکھنے والے لوگ، ان لوگوں کی جان کے گلشن میں پت جھڑ آ جاتا ہے۔ جسم کے باغ کو اگر آپ ہرا بھرا رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی روح کا باغ اجڑ جائے گا۔ اس کی میں آپ کو اپنے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کچھ جھاڑ لگائے، کچھ پودے لگائے، بہت اچھے خوبصورت پودے ہیں، آپ نے اس کو خرید کر لا کر گھر میں لگایا، لیکن آپ دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد پانی ڈالتے ڈالتے کبھی برسات ہوتی ہے تو وہاں پر جنگلی جھاڑ اگ جاتے ہیں، ان جھاڑوں کے اطراف جنگلی جھاڑ اگ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے وقتاً فوقتاً ان جنگلی جھاڑوں کو نہیں اکھاڑا تو وہ جو آپ نے جھاڑ لگائے ہیں ان کی گروتھ رک جاتی ہے اور کبھی کبھار وہ جھاڑ سرے سے جل جاتے ہیں۔ تو انسانی جسم بھی ان جنگلی جھاڑوں کی طرح ہے، اگر اس کی زیادہ دیکھ بھال کریں گے، اس کو زیادہ اگائیں گے تو جو آپ کا روحانی پودا ہے وہ نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے جو باغبانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً باغ میں جا کر جنگلی جھاڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ برگ تن بے برگیے جانست زود، این بیابت کاستن آرا فزود۔ جسم کی سرسبزی، جسم کا ہرا بھرا ہونا یہ جان کے لیے پت جھڑ ثابت ہوتا ہے۔ جسم کو اسے اتنا ہی چارہ دو کہ جتنی اس کو حاجت ہے، اسے سرکش نہ ہونے دو کہ یہ عین ہلاکت ہے۔ جتنا کھانا دینا ضروری ہے اتنا ہی دینا، اس سے بڑھ کے ایک نوالا بھی نہیں، ورنہ آپ کی روحانیت کو نقصان پہنچے گا۔ اس کا ہرا بھرا ہونا اس کے لیے پت جھڑ ثابت ہو جائے گا۔ اس کا ہرا بھرا ہونا ہے تو اس کو پت جھڑ سے گزارنا ہوگا۔ اس کو گھٹانا، اس کو بڑھانا، اس کو بڑھانا، اس کو گھٹانا، یہ سی سو کا گیم ہے۔ ادھر سے اوپر ہوں گے تو ادھر خود بخود نیچے ہو جائیں گے، ادھر سے اوپر ہوں گے تو ادھر نیچے ہونا پڑے گا۔ اخرز اللہ قرض دہ زی برگ تن، تاب رویت در عوض در دل چمن۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اللہ کو قرضہ دیا کرو۔ اب اللہ کو قرضہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ اللہ کی راہ میں ہمارا خرچ کرنا اللہ کو قرضہ دینے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرضہ واپس لوٹائے گا، پھر زائد جانے تو نہیں دے گا۔ جب آپ ہم اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں یا اپنی قربانی دے رہے ہیں یا اپنے آرام و آسائش کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے جسم کی فکر نہیں کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے جسم کو کمزور کر دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ قرضہ لے کر قرضہ پھیرے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس قرض حسنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 245 میں ذکر کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتے ہیں، قرض حسنہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قرضے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ قرضہ تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ جتنا قرض دیے اتنا ہی قرض واپس لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا قرض لیتا ہے تو اتنا ہی واپس نہیں کرتا، کئی گنا زیادہ اضافہ کر کے واپس کرتا ہے، اور پھر اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔
اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ، ملٹیپل ٹائمز. اور اس کا پھر ذکر کیا گیا سورہ الحدید میں آیت نمبر 11 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کے لیے اجر بھی ہے، اجر کریم ہے. تو جو آپ لگا رہے ہیں وہ تو آپ کو کئی گنا ملٹیپل ٹائمز بڑھ کے مل رہا ہے، پھر اس کے اوپر اجر بھی ہے. پھر اسی طرح اسی سورے میں، سورہ الحدید میں آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر کیا گیا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. وہی بات بیان کی گئی، تمہارا قرض دینا ضائع نہیں جائے گا. پھر اس کے بعد سورہ مزمل میں کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو. دیں گے تو ملے گا، اور قرضہ تو دینے کو کہتے ہیں. آپ دیں گے کچھ نہیں تو پھر قرضہ کہاں سے ہوگا؟ کچھ قربانی دینا پڑے گا نا. کسی کو جب آپ قرضہ دیتے ہیں، جیسے آپ کسی کو پیسے کے طور پر کچھ پیسہ قرضے کے طور پر دیں، تو آپ کا جو پیسہ ہے ٹیمپرری طور پہ آپ کے ہاتھ سے تو نکل جائے گا نا. آپ کا پیسہ آپ کے پاس رکھتے ہوئے آپ قرض تو نہیں دے سکتے نا. آپ کا پیسہ آپ دیں گے تو ہی قرض ہوگا، دیں گے ہی نہیں تو قرض کہاں سے ہوگا؟ تو دو، اپنے آرام آسائش کو قربان کر کے، اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے اللہ کی راہ میں نکال کر قرضہ دو، اسی کو تو قرض کہتے ہیں. تو کہا گیا اقرض اللہ، قرض دہ زی برگتن تاب رویت در عوض در دل چمن. اللہ تعالیٰ کو قرض دو اور جسم کی توانائی میں سے قرض دو، اپنی انرجی میں سے قرض دو، تاکہ پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے چمن کو آباد کر دے. قرض دہ کم کن ازی لقمہ تنت تا نمایت وجہ لا عین رات. قرض دیا کرو، اپنے جسم کے لقمے کو کم کیا کرو، کھانے کو کم کیا کرو. جتنا آپ جسم کو کھانا دیں گے اتنا آپ کی روحانیت کو نقصان پہنچے گا. اگر آپ نے روحانیت کے لیے کھانا کم کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے آپ ایک ایک نوالا کم کرتے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے زمرے میں شمار ہوتا جائے گا. آپ 4 روٹی کھاتے ہیں، 3 روٹی کھاؤ، 1 روٹی قرض دے دو، اللہ کی راہ میں قرض دے دو. وہی 4 روٹی جو آپ کے اوپر خرچہ ہو رہا تھا نا، آپ 3 کھاؤ، 1 کسی غریب کو کھلا دو. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے، اس کی برکتیں لوٹنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ ظاہری طور پر نہیں ہے کہ آپ اپنے کھانے میں دوسرے کو شامل کرو. جو آپ کو کھانا ہے وہ کھاؤ، جو باقی کا کھانا ہے وہ اللہ کے راہ میں قرضہ ہوگا جب آپ دوسرے کو کھلائیں. تا نمایت وجہ لا عین رأت، تاکہ جو لا عین رأت والی جو خوشخبری ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے. اب یہ کیا خوشخبری ہے لا عین رأت؟ یہ ایک حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حدیث نمبر 4779. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، تیار کی ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کو دوں گا. ما لا عین رأت، کوئی آنکھ نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں ہوگی. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ چیزیں رکھی ہیں میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، آپ کو دینے کے لیے ہی رکھی ہے نا. اعددت لعبادی کہا گیا ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، اٹھا کے رکھی ہے، جب وہ آئیں گے تو ان کو دوں گا. تو کون سے بندوں کے لیے؟ ایسے ہی بندوں کے لیے جو اللہ کو قرض دیتے ہیں. تم دنیا کی بے حیثیت چیز جس کی اللہ کے پاس کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ چیزیں آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آپ کو ایسی چیزیں دے رہا ہے کہ اس کی کوئی ایک چھوٹی چیز بھی دنیا میں تو تصور میں بھی نہیں آ سکتی، ایسی مل ہی نہیں سکتی۔ اس کو ایک اور مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں کہ ایک ارب پتی آدمی آپ کے پاس آ گیا، آپ ایک آئس کریم کھا رہے تھے، 5 روپے کا آئس کریم، اور کہنے لگا کہ تم یہ 5 روپے کا آئس کریم مجھے دے دو، میں اپنی جائیداد تمہارے نام پہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں آئس کریم نہیں دے سکتا، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا بولیے آپ؟ اس آدمی کے سامنے اس آئس کریم کی کیا ویلیو ہے؟ بلکہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کے سامنے کچھ ویلیو نہیں ہے اس کی۔ تو ذرا کتنا بڑا سودا تھا جو آپ نے مس کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، دو، قرضہ دو، اور اللہ تعالیٰ جواب میں ملٹیپل ٹائمز بڑھائے گا، دے گا، پھر اس کے بعد ایسی چیزیں دے گا اجر کے طور پر۔ اجر کریم، صرف اجر نہیں، اجر کریم کہا گیا، بہت ہی کرامت والا اجر، تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ دے گا اللہ۔ طنز سرگی خیش چوں خالی کنت، پرز مشک و در اجلالی کنت۔ اور جب تو اپنے جسم کو گندگی سے خالی کرے گا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی گندگیاں جب تک اس کے اندر ہوتی ہیں اس کو راستہ نہیں ملتا۔ پہلے گندگی جسم کی نکلنا چاہیے نا، اس کے بعد آپ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اس کافر کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس کے دروازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نہیں کھولا تاکہ وہ گندگی اس کے جسم سے نکل جائے۔ جب شرمندگی ہوگی، جب وہ روئے گا تو پھر اس کے اوپر فضل ہوگا۔ تو جب تم اپنے جسم سے اس گندگی کو، اس نجاست کو دور کرو گے تو پھر موتی اور مشک سے تمہارا دل بھر جائے گا۔ When the body empties itself of dung, Allah fills it with musk and glorious pulse. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں ہوگا۔ زی پلیدی برہدو پاکی برد، از یطہرکم تنہ برخورد۔ اس ناپاکی سے نجات پاؤ گے اور پاکی حاصل کرو گے۔ جب یہ گندگی نکلے گی تبھی پاکی حاصل ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا یطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو پاک کرتا ہی ہے، کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان اس پاکی حاصل کرنے کی طرف جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک سبب ہے، اب آپ وہ بیان کرتے ہیں۔ دیو می ترسان عدت کی ہینو ہی، زی پشیما گردیو گردی حزی۔ شیطان تم کو ڈراتا رہتا ہے کہ ہائے ہائے، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، تم اگر نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، پھر بیماری آ جائے گی، پھر دبلے ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا بھائی ہڈی پہ چمڑا، لوگ مذاق اڑائیں گے، اچھی زندگی نہیں گزاریں گے تو لوگ تم کو تانے دیں گے، ارے یہ مفلس آدمی ہے، افلاس سے بھرا ہوا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے لوگ تمہیں شرمندہ کریں گے، ڈرا ڈرا کے شیطان آپ کو اس راستے پہ آنے سے روکتا رہتا ہے۔ شرمندگی اور غمگینی، نہیں کھائیں گے کمزور ہو جائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ روح کی ترقی کے لیے جسم کو بھی مضبوط کرنا ہوگا نا، جسم اگر مضبوط ہوگا تو آپ روحانی طور پہ کام کر سکیں گے، جسم اگر مضبوط ہوگا تو آپ اچھا کام کر سکیں گے۔ اس طرح سے باتیں کرتا ہے۔ گر گدازی زی ہوس ہاتو بدن، پس پشیمان و غمی خواہی شدن۔ اگر تم ایسی چیزیں کر کر کے اپنے بدن کو گھلا دیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو پھر ایک وقت کے بعد تم شرمندہ ہو جائیں گے۔ اگر تمہاری کمائی ہوئی دولت تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو ایک وقت کے بعد جب مفلسی پریشانی تمہارے اوپر آ جائے گی تب کون تمہارا ساتھ دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، بھائی جو ہے جمع کر کے رکھ لو۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی قسمت میں پریشان حالی آنا ہے تو آ کر ہی رہتی ہے، چاہے آپ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو نہ کرو۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو دنیا نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی اللہ کے راستے میں اپنی دولت خرچ ہی نہیں کی، ہمیشہ صرف
کمائی کی فکر کرتے رہے، وہ بھی پریشان حالی کا شکار ہوئے، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی۔ ای بے خور گر مستو دارو مزاج، وہاں بیا شام اس پہ نفع و علاج۔ یہ کھا لو، گرم گرم ہے پھر نہیں ملے گا، یہ کھا لو وہ بیماری تمہاری دور ہو جائے گی، جائز ناجائز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی کام کی چیز ہے۔ کسی میں پورک ہوتا ہے، کسی میں کچھ ہوتا ہے، کسی میں کچھ ہوتا ہے، الکوہل ہوتا ہے بہت ساری دواؤں میں۔ حالانکہ آپ کو مجبوری میں اس طرح کی اجازت تو ہے، لیکن اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ جب کوئی آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن شیطان آپ کو یہ کرنے نہیں دیتا۔ اب اگر ایسا سوچیں گے تو مشکل ہو جائے گا، بھائی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تو ہے، اب اتنا زیادہ سوچیں گے تو پھر دنیا میں آدمی جی نہیں سکتا۔ ایسی باتیں کرتا ہے شیطان۔ جب بھی ایسا خیال آپ کے ذہن میں آئے سمجھ لو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم بدینیت کے این تن مرکبست، آنچ خو کردست آنش اسوبست۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی جسم ایک سواری ہے، روح آپ کی جسم کے اوپر سوار ہونے والی چیز ہے۔ اگر آپ سواری کو کمزور کر دیں گے تو پھر روح کے لیے جسم پہ سوار ہونے کا راستہ کہاں سے بچے گا؟ دیکھیے روحانیت کے راستے میں جانے والوں کو بھی اس طرح سے بات کرتا ہے۔ تمہاری روحانی ترقی کے لیے تم کو جسم کو کھانا دینا ضروری ہے۔ جسم سے روح ہے نا، اگر جسم کمزور ہو جائے تو پھر روح نکل جاتی ہے۔ روح کے لیے جسم کو کھانا دو، ایسا کہتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ کھانا جسم کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے دینا ہوتا ہے، لیکن جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا ہی دینا۔ کھانا صرف کمر سیدھی کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ دنیا میں کافی لوگ ایسے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کھانا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی کھانا کھانا ہے؟ نہیں، کھانا کھانا ایک ریکوائرمنٹ ہے اور اتنا ہی کھاؤ جتنا ضروری ہے۔ ہی مگر داں خو کے پیش آیت خلل، در دماغ و دل بزایت صد علل۔ کھانا کھانے کی جو عادت ہے آپ کو، بڑی اچھی عادت ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کو بھوک نہیں لگتی، کتنے پریشان ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھو جو سلیپ ایپنیا کا شکار ہیں، نیند آتی نہیں ہے، تم کو اچھی نیند آ رہی ہے، سو جاؤ مست، 12 گھنٹے 14 گھنٹے سو، کھاؤ اور سو، یہی کہتا رہتا ہے۔ عادت مت بدلو اپنی۔ کھانا کھانے کی، زیادہ کھانے کی عادت اچھی عادت ہے، جسم مضبوط رہتا ہے۔ جب وہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ اپنی غذا کم کروں گا، شیطان نہیں کرنے دیتا، کہے گا کہ اگر تم کمزور ہو جائیں گے تو تمہارے دل اور دماغ میں سینکڑوں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن مجید میں فرمایا گیا شیطان تم کو غریبی، مفلسی، فاقہ کشی سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائی کے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ این چنی تہدید ہا آ دیو دوں، آر دو برخلق خانت صد فسوں۔ اس طرح کی دھمکیاں دیتا ہے وہ کمینہ شیطان، اور اس طرح کے منتر لوگوں کے کانوں میں پھونکتا رہتا ہے، مسلسل کان میں اسی باتیں ڈالتا ہی رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیطان کا منتر پڑھ کے پھونکنا۔ خیش جالینو سازت دردوا، تا فریبت نفس سے بیمار ترا۔ اور اپنے آپ کو جالینوس حکیم کی طرح، گیلن کی طرح بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ پریشانی ہے نا، یہ کھاؤ، یہ پریشانی ہے نا، وہ کھاؤ، بس صرف کھلاتا رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جالینوس نے بھی میڈیسن کا علم شیطان سے ہی سیکھا ہے۔ یہ فریب ہے، تمہارے بیمار نفس کو فریب دیتا ہے، اور اس فریب کا اثر روحانی طور پر طاقتور لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا، لیکن جو کمزور ہوتا ہے، جس کی روح بیمار ہو گئی ہوتی ہے، وہی لوگ شیطان کی ان باتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کی تو را سودست از درد و غمی، گفت آدم را ہمی در گندمی۔ اور کہنے لگتا ہے کہ یہ درد اور غم تمہارے لیے مفید ہے، تم اس کو بری چیز مت سمجھو، اچھی زندگی گزارو، کھاؤ پیو، مزے کرو۔ دنیا 4 دن کی ہے بھائی، موج مستی کر لینا چاہیے۔ یہی تو سوچنا چاہیے کہ دنیا 4 دن کی ہے، 4 دن کیسا بھی گزار لینا چاہیے۔ الٹا سکھاتا ہے۔
پیش آرد ہے ہیو ہے ہاترا در لویشا پیچدو لب ہاترا. ہائے ہائے افسوس، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو ڈراتا رہتا ہے، اور پھر آپ کے ہونٹ ڈوری سے بند جاتے ہیں، کچھ بولنے کی بساط نہیں رہتی. اتنا ورغلاتا ہے، اتنا باتیں بولتا ہے کہ آپ کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے. ہم چو لبھائے فرض در وقت نال تا نمایت سنگ کم تر چو لال. جیسے کہ گھوڑے کو جب نال پہنائی جاتی ہے نا تو اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کو معمولی پتھر کو لال یعنی کہ روبی کی طرح بنا کر پیش کیا جاتا ہے. وہ اسی کام شیطان کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کو آپ کے سامنے اتنی اہم بنا کر پیش کرتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور آپ کے منہ کے اوپر وہ لگا دیتا ہے، ہونٹ سل دیتا ہے. گھوڑے کو جب نال لگائی جاتی ہے آپ دیکھیں اس کے منہ کو بند کر دیتے ہیں پہلے، اس کے بعد وہ جوتا پہنایا جاتا ہے. گو شاید گیر دو چوں گوش اسپ می کا شانت سوئے ہرسو سوئی کسب. تیرے کان پکڑتا ہے اور گھوڑے کے کان کی طرح لالچ اور کمائی کرنے کی طرف کھینچتا جاتا ہے. شیطان، اب یہاں پر کان کھینچتا ہے سے مراد شیطان کسی کو زبردستی دنیا کی طرف نہیں لے جا سکتا، اتنا زیادہ کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو گویا کہ شیطان نے آپ کے کانوں کا استعمال کیا اور آپ کے کان پکڑ کر کھینچ کر دنیا داری کی طرف لے کر چلا گیا. کمائی کرو، کمائی کمائی، دنیا میں کیا ہے، صرف کمائی کرنا ہے. جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو کمائی کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ علم کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں. کمائی تو انسان کے مقدر کی چیز ہے، اس کی محنت کی چیز ہے. ایجوکیشن کا انکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن بے روزگاری اور مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سارے انگوٹھا چھاپ ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا، کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں. تو اگر ایجوکیشن سے آیا ہوتا تو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے، ہائیلی کوالیفائڈ، ان کے پاس دولت زیادہ ہوتی، اور جتنے جاہل ہوتے وہ غریب و مفلس ہوتے. لیکن ایسا ہے کیا دنیا میں؟ ہزاروں مثالیں ایسی، ہزاروں. کچھ لکھنا بھی نہیں آتا مگر کروڑ پتی ہیں. تو ایجوکیشن کا انکم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگوں کے عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. لوگ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمائی کرا سکتی ہے تعلیم. برزنت برپات نالے زشتباہ کے بے مانی تو ز درد آز راہ. کان میں وسوسے ڈالتا ہے اور پاؤں کے اندر شک و شبہ کی جوتی پہنا دیتا ہے. جیسے گھوڑے کو نال پہنائی جاتی ہے ویسے آپ کو بھی ایک جوتا پہنا دیتا ہے، شبہات کا، شک کا، اور آپ وہ شک کا جوتا پہن کر ٹک 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 کرتے رہتے ہیں، شک میں مبتلا رہتے ہیں. اور جو راستے پہ آپ کو چلنا ہے اس راستے پہ آپ چل نہیں پاتے کیونکہ آپ کے اندر شک کا جوتا پہنا دیا گیا ہے، نال پہنا دیا گیا ہے. نالے او ہستاں تردد دردوکار ای کنم یا آ کنم ہی ہوشدار. اور جب وہ جوتا پہنا دیتا ہے نا شک کا، ڈاؤٹ کا، شکوک و شبہات اینڈ ڈاؤٹس، جب جوتا پہنا دیتا ہے تو پھر انسان تردد کا شکار ہو جاتا ہے. یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، یہ کروں یا وہ کروں، بس اسی طرح اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے. کوئی ایک مقام پہ وہ جا ہی نہیں سکتا. کبھی ادھر جاتا ہے پلٹ کر آتا ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا کریں گے، نہیں ایسا نہیں، بس یہی کرتا رہتا ہے. شک میں مبتلا ہو گیا ہے. آں بکن کے ہست مختار نبی آمکن کے کرد مجنون سبھی. حالانکہ اس کے سامنے بہت آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ کروں یا وہ کروں، کہ شک میں جانے سے اپنے آپ کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح راستہ آپ کے سامنے رکھ کر فرما دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو دیکھو اور اس پہ عمل کرو. یہ کروں یا وہ کروں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے حالت میں رسول اللہ نے کیا کیا تھا وہ کرو، جب حالات بدل جائیں
دوسرے حالات آ جائیں، دیکھو ایسے حالات میں رسول اللہ نے کیا کیا تھا، وہ کر لو، بہت آسان ہے، شک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ شک کے راستے میں جائیں گے تو آپ کو پاگل اور بچکانی عقل والا کہیں گے۔ چھوٹے بچہ شک کا شکار ہوتا ہے، یہ کروں یا وہ کروں پتہ نہیں ہوتا اس کو۔ بڑے آدمی کو ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے ایگزامپل موجود ہے، کیا کرنا کیسا کرنا سب پتہ ہے۔ صد فسوں دارت ذہیلت وزدغا کاں کند در صلاح گر ہست اژدہا۔ دھوکے، ہیلے، بہانے، فتنے، مکر فریب، یہ سارے شیطان کے اندر منتروں کی طرح موجود ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک منتر کا استعمال کرتا جاتا ہے۔ کس کے لیے کون سا منتر پھونکنا ہے اس کو پتا ہے، کس کو اس راستے پر جانے سے روکنے کے لیے کیا بولنا ہے۔ شیطان ایک آدمی کو ایک بات بولتا ہے، دوسرے آدمی کو دوسری بات بولتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کون سی بات کس کے لیے ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیطانی منتر۔ اور شیطان کے جو منتر ہوتے ہیں نا، ایسی باتیں، ایسی عقل مندوں سے زیادہ عقل مندوں کی طرح لگنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اژدہے، ڈریگنز ٹوکری میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے مٹھائی کا ڈبہ ہے، لے کے جاؤ گھر کو، اور انسان خوشی خوشی لے کے چلا جاتا ہے۔ گربوت آب رواں بر بنددش وربوت حبر زماں بر خنددش۔ اگر بہتا پانی ہے، پانی اگر بہہ رہا ہے تو شیطان ایسے منتر پھونکتا ہے کہ بہتا پانی رک جاتا ہے۔ اس قدر اثردار ہوتے ہیں اس کے منتر، وہ ہاتھ سے نہیں روکتا لیکن منتر ایسے پڑتا ہے، ایسی باتیں بولتا ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا کام کرتا ہوا رک جاتا ہے، اچھے خاصے راستے پہ جاتے جاتے رک جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا مرحلہ پیش آ سکتا ہے، آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے آب رواں کی طرح بہتے ہوئے پانی کی طرح جا رہے ہیں ترقی کے راستے پر، اچانک زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے، شیطان فوری کچھ بھی ایک ایسی بات کرتا ہے، آپ فوری رک جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وہی تو چاہتا ہے شیطان۔ اور اگر عالم بن جائیں آپ تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، عالموں کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ دیکھو کیسی بے سروپا کی بیکار باتیں کر رہے ہیں، کون مانے گا آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ایسی باتوں کو؟ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کتنی ترقی کر رہی ہے۔ یہی ہے 1215 کی باتیں، 816 عیسوی کی باتیں، صدیوں پرانی باتیں نکال کے بیٹھے ہیں، روحانیات، وہ یہ، وہ نفس کو مارو، یہ کرو، یہ سب آج کی دنیا میں کہاں چلتا۔ دنیا ترقی کر رہی ہے بھائی، یہ سب پرانی باتیں ہیں، یہ چپ چھوڑو، ایسا کہتا ہے۔ اور وہ مذاق اڑے جانے کے خوف سے عالم بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ گربوت کوہے چکہ بر بایدش دست برد خیشتن بنمایدش۔ پہاڑ کو بھی تنکے کی طرح اڑا دیتا ہے، ایسے منتر پھونکتا ہے، ایسی باتیں بولتا ہے۔ مضبوط، پہاڑ سے مراد مضبوط عزم والا آدمی، ایک کام میں پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، پورے عزم و حوصلے کے ساتھ، میں تو یہ کروں گا ہی کروں گا، ویسے آدمی کے اوپر بھی ایسی کچھ باتیں پھونکتا ہے، ایسی کچھ باتیں بولتا ہے کہ وہ پہاڑ جا کے تنکا بن جاتا ہے، ہوا سے اڑا دیتا ہے اس کو۔ اتنا چالاک ہے، اور وقتاً فوقتاً اپنی چالاکی کی نمائش کرتا رہتا ہے، ایگزیبیشن کرتا رہتا ہے اپنی ہوشیاری، کلیورنس کی۔ ایسی خطرناک چیز کا نام شیطان ہے۔ سب ہے، لیکن یہ سب جو کچھ کرتا ہے صرف وسوسے ڈالنے کی حد تک کرتا ہے، ہاتھ سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے کنٹرول میں دیا ہی نہیں گیا ہے۔ عقل را با عقل یارے یار کن امرہم شورا بخاؤ کار کن۔ اب اگر آپ کو شیطان کی ان جالوں سے کیسا نمٹنا چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم اس سے کیسا مقابلہ کرنا چاہیے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک اچھا طریقہ ہے، عقل را با عقل یارے یار کن۔ اپنی عقل کو کسی عقل والے کی عقل سے جوڑ لو اور پھر اس کے مشورے پر عمل کرو۔ اپنے حالات اس کے سامنے رکھو، میرے سامنے ایسا ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈال رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ وسوسہ ہے یا الہام ہے،
شیطان کی طرف سے آنے والی باتیں ہیں یا فرشتوں کی طرف سے آنے والی باتیں ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ باتیں سامنے رکھو، عقل والا آپ کو بتا دے گا کہ یہ کس کی کہی ہوئی بات ہے، کس کی نہیں ہے، معاملہ ختم۔ ایزی گوئنگ، اتنا بڑا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ یہی نہیں کرتے، یہاں آ کر ہار جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ آگے بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو دیکھا کہ بہت زیادہ پشیمان ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے، رونے لگ پڑا ہے، تو اس کے اضطراب کو، اس کے رونے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو تسکین دی کہ تم ڈرو نہیں، پریشان مت ہو۔ اب رسول اللہ نے کیا تسکین دی، اس کے دل کو کیسے سکون پہنچایا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش